بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات انسان کی خود پسندی کے مٹ جانے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اصل بات یعنی حقیقت انسان کو جب معلوم ہوتی ہے تب معلوم ہوگی جب وہ خود پسندی سے نکل جائے گا۔ اور یہ بھی ایک مشاہدتی بات ہے کہ کون بندہ خود پسندی سے نکلے گا۔ خود پسندی صرف خود کو پسند کرے اور کسی کو نہیں۔ خود پسندی جو میں کہہ دوں وہ ٹھیک، خود پسندی مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس لیے اصل بات انسان کی خود پسندی کے مٹ جانے پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت تمام ممکنات میں اس کو وجود واحد ہی نظر آنے لگتا ہے۔ تمام ممکنات میں اسے وجود واحد ہی نظر آنے لگتا ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر ہے۔ اس میں سارا یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کوئی کام نہیں، کوئی زیادہ نہیں۔ جیسے میں کئی دفعہ سمجھایا کرتا ہوں کہ نبی کی شان اپنی جگہ پر رہی، لیکن جس کے لیے نبی بھیجا گیا ہے، بھیجے گئے ہیں، ان کی بھی شان ہوگی۔ اور نبی ان کو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے کہ ان کی شان ہے، کیونکہ اگر وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتا تو پھر ان کے لیے کاوش کیوں کرتا ہے؟ کاوش وہ اس لیے کرتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کریم کا نور ہے، ان کے اندر صلاحیت ہے جو باہر نکالنے چاہیے، تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ اور دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے کوئی کام لے، کیونکہ اگر وہ کام لینا چاہے تو پھر لے سکتا ہے، وہ فاسق اور فاجر سے لے سکتا ہے، آپ سے بھی لے سکتا ہے۔ تو ذات خداوندی کو صرف مجاہدات کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا ہے، مجاہدے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک چیز تو آتی ہے کہ انسان خود مجاہدہ کرتا ہے، ایک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے ایسی مشکل ڈال دیتا ہے، مجاہدہ ہوتا ہے۔ ایک عورت، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آگے شاید کہیں پر آئے گا کہ ایک عورت کے 9 بچے ہوئے اور 9 بچے ہی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مرتے چلے گئے، یعنی ایک بچہ پیدا ہوتا مر گیا، پھر دوسرا پیدا ہوا مر گیا، پھر تیسرا بچہ وہ مر گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ یا اللہ، یہ تم مجھے بچہ دیتا بھی ہے اور مار بھی دیتا ہے۔ تو آواز آئی کہ اصل میں تیری خواہش بہت بڑی ہے پر مجاہدہ بہت کم ہے۔ ہم نے خود تمہیں اس مجاہدے سے گزارا ہے تاکہ تو سسکے بھی، تڑپے بھی اور اس درجے پر پہنچے بھی۔ اب یہ بات سمجھنے والی نہیں ہے۔ ہر بندہ جو گزر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے اوپر کیوں بلا نازل ہو گئی، یہ مجھے کیوں پریشانی آ گئی۔ وہ یہ نہیں سمجھ ہوتا کہ اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، وہ اس لیے تمہیں اس ماحول سے گزارنا چاہ رہا ہے۔ وہ لڑ پڑتا ہے ماحول سے، یہ کہ میرے لیے سب کچھ ہے، حالانکہ اس کے لیے نہیں، سب کے لیے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، جس طرح چاہے کسی کو آزما لیتا ہے۔ تو ذات خداوندی کو صرف مجاہدات کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک مجاہدہ آتا ہے، اٹھتا صبح روزہ رکھ لیتا ہے، ایک مجاہدہ ہے، اسے مجاہدہ اختیاری کہتے ہیں کہ اپنے اختیار میں تھا روزہ رکھ لیے، اپنے اختیار میں تھا نفل پڑھ لی، اسے مجاہدہ اختیاری کہتے ہیں۔ اور مجاہدہ اضطراری ہے، پیسے نہیں ہے، فاقہ کرنا پڑ گیا۔ مجاہدہ اختیاری سے مجاہدہ اضطراری زیادہ فائدہ مند ہے۔ مجاہدہ اختیاری آپ نے اپنی مرضی سے کیا، اور مجاہدہ اختیاری اللہ کی طرف سے پڑ گیا۔ یہ ایسے سمجھیں کہ ویسے بندہ صدقہ خیرات بہت کرے گا، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو کہتا ہے پیسے نہ نکالے یار، سوچ چھٹا ایک پہ کرنے، وہ دیتے موت پڑتی اپنے مطلب کے لیے جو مرضی صدقہ خیرات کرے، لیکن جب وہ کام کرنا پڑے گا تو پھر اسے موت پڑے گی، کیونکہ وہ مجاہدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ مجاہدہ اختیاری ہے، کر دیا نہ کیا۔ اولیاء کرام کے درباروں پر بندوں کو جانا اچھا لگتا ہے، مسجد میں آنا مشکل لگتا ہے، ادھر جانے کا حکم دل کا، ادھر آنے کا حکم اللہ کا۔
اس لیے وہ مجاہدہ اختیاری اچھا لگتا ہے، جا کے دیکھ لیتے خسرے سے چمراسی دیکھ لیتے تمام دیکھ لیتی. یہاں پر اللہ کا نام، اس لیے مجاہدہ اختیاری کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ اختیاری کہ اپنی مرضی سے روزہ رکھنا، اپنی مرضی سے نفل پڑھنا، اختیاری میرے اختیار میں ہے میں نے روزہ رکھنا. مجاہدہ اضطراری، مجاہدہ اضطراری ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پڑھو، اختیار میں اپنی مرضی، اضطرار میں اوپر کی طرف. ویسے بتا رہا ہوں اسے ایک چیز سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں تو وہ اور طرح سے ہے، اگر اللہ کی مرضی پر کریں گے وہ اور طرح سے ہے. کہتا پتہ نہیں سی بخار آ گیا، اب بندہ کہ یار جانا تھا یار بخار چڑھ گیا. اب بخار چڑھا تو اللہ کی مرضی. ایک عورت جو تھی وہ باہر کے ملک سے آئی اور ادھر جو تھا اس کا حامد فوت ہو گیا، اسے عدت گزارنی پڑ گئی. اب وہ کہے کہ میری 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے، ادھر سے میری جو نا نکل جائے گی کیا کہتے ہیں ویزا ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ فرض ہے وہ فرض نہیں، ساڈے کو پوچھے بھی کہیں گی. اب یہ مجاہدہ پڑ گیا کہ نہیں، اب اس نے کیا کیا اس کی مرضی. وہ ادھر چھوڑ کر چلی جاتی اس کی مرضی. وہ کہتی نہیں میرا ویزا لگنا چاہیے، میں ویزا لگانے کے لیے جانا چاہیے. وہ کہ نہیں رہنا گھر میں جا نہیں سکتی اپنی. تو ذات خداوندی کو صرف مجاہدات کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وقت اور ہر عالم میں ہر لمحے میں اللہ کریم جو ہے نا وہ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب بندے کو کام پڑتا ہے، بندہ اب گو مگو میں کروں نہ کروں کروں نہ کروں، اور جیسے ہی کام بندہ اللہ کی مرضی کا کرتا ہے تو اللہ بھی مسکراتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گو مگو میں ہوتا ہے اچھا اچھا اچھا، پھر وہ اچانک کہتا نہیں اللہ کی مرضی. اس وقت اللہ کریم مسکراتا ہے، بندے نے میری مان لیتی. یہ اب آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو ضمیر ہے کس وقت کہاں 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 کر رہا ہے. تو ذات خداوندی کو صرف مجاہدات کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا ہے. اصل تو وہ ہوتی ہے جو تیری خودی کو ختم کر دے اور تجھے صورت سے بے نیاز کر دے. سارے برابر، سارے رشتے برابر، بہن برا بھی برابر، ماں پیو بھی برابر، دیگر بھی برابر، سارے برابر. بس جتنا کام پائیے اتنا اچھا کرنا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، سارے ایک جیسے، فرق کوئی نہیں. تو اصل تو وہ ہوتی ہے جو تیری خودی کو ختم کر دے اور تجھے صورت سے بے نیاز کر دے. جب بندے کی خودی ختم ہو جائے گی تو پھر اصرار کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا. خودی پیدا ہو جائے، خودی ختم ہو جائے گی، خود پسندی ختم ہو جائے گی تو اس کے اندر کے لطائف بھی جاری رہیں گے. جب خود پسندی ختم ہو جائے گی پھر وہ اللہ کے لیے کام کرے. جب خود پسندی ختم ہو جائے گی وہ دوسروں سے زیادہ محبت کرے گا، حسن نہیں کرے گا. دوسروں کو کہے گا یہ اللہ کے بندے ہیں، میں نے ذرا ان کی خدمت کر دی. اور خدمت کے لاکھوں طریقے وہ بندہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اس لیے صاحب بصیرت کو اصلی مقصود کے درپے ہونا چاہیے، فروعات میں نہیں پھنسنا چاہیے. یہ سمپل سی بات کر دی، جیسے میں سکھایا کرتا ہوں فرض واجب سنت مستحب. آپ نے مستحب کے پیچھے نہیں بھاگنا، پہلے فرض کو پورا کرنا، پھر اس کے بعد واجب اور سنت کی باری آتی ہے. جو ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں فروغ میں پھنس گیا وہ دین پر بات کر کے بیٹھ گیا، جیسے ہمارے ہوئے کہ ہم لوگ صرف اور صرف جو ہے رسم و رواجی کام کر رہے ہیں لیکن وہ دیگر نہیں. اور رسم و رواجی کام میں فائدہ کوئی نہ ہوتا. رسم و رواجی کام میں وقت کا ضیاع ہو جاتا ہے. صبح میں نے جنازے پر بھی وہ بات کہی تھی، میں نے کہا بھائی دیکھ لیجیے گا جب بھی کوئی کام کریں عمل کریں تو یہ پوچھ لیجیے گا کس کے لیے کرنا ہے. تو میں کہا بابا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تو یہ سوچ لے کس کے لیے آئے ہوئے، دنیا داری کے لیے کہ اللہ کے لیے. یہ آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن عمل کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا مشکل کام ہے، ہمت رکھنی چاہیے. مشکل کام ہی مرد کرتے ہیں. اسے صاحب بصیرت کو اصلی مقصود کے درپے ہونا چاہیے، فروعات میں نہیں پھنسنا چاہیے. اصل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. اصل ہماری آخرت ہے. اور ہر بندہ تقریباً 100 سال تک ہی زندہ رہ سکتا ہے. 100 سال کے بعد آگے چلا جاتا ہے، پھر کوئی اور آ جاتا ہے. ہسٹری لکھی جا رہی ہے، ہسٹری لکھی جا رہی ہے. جس نے آنا 100 سال کا مشاہدہ کرنا نکل جائے. ہمیں دنیا کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کیا کیا ہے.
ہمیں آخرت کا مشاہدہ کرنا چاہیے، وہاں پر کیا کیا ہمارے لیے رکھا ہوا اور ہم نے اس کے لیے زور کیسے لگانا، دنیا کا مشاہدہ نہیں چاہیے۔ ہمارے جب مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے لوازمت خود بہت مہیا ہو جاتی ہے۔ جو اللہ نے کسی کو کامل انعام دینا تو لوازمت اپنے آپ پیدا ہوئی، بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کیسے ہوں گے، ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہو سکنا جو ہے بیان نہیں کیا جا سکتا کیسے ہوتے ہیں۔ جب وہ کام لینا چاہتا ہے تو خود ہی سارا کچھ ہی آ جاتا ہے، ساری لوازمت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر امتحان میں رب کریم ڈالے تو رب کریم کے محبوب فرمائیں گے کہ اگر بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہو، رشتہ مل جائے جلدی کرو، اللہ مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مکان بنانا ہو، کوشش کرو، اللہ مدد کرے گا۔ اب سرکار نے یہ ارشاد فرما دیا 2 چیزوں میں بتا دیا کہ اگر یہ 2 کام کرنے کی مدد کون کرے گا؟ تمہارا کام ہے رشتہ ڈھونڈو، اللہ مدد کرے گا۔ اب جب بندہ یہ سوچ لے گا نا کہ لوازمات پورے کس نے کرنے ہیں، سرکار نے یہ تو فرمایا نہیں کسی سے مانگ لینا، سرکار نے چاہا تم تیاری کرو، اللہ مدد کرے گا۔ اب اس کا مطلب اللہ کی مدد کرتا ہے، کر سکتا ہے اور ہر وقت کرتا ہے، تو اس لیے یہ لوازمت پیدا کرنا اس کا کام ہے، تیرا نہیں۔ تو اپنے طور پر کوشش کر کے میں نے شریعت کے مطابق یہ کام کرنا ہے، تو کوشش کر، اللہ تیری مدد کرتے۔ تو جب مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے لوازمات خود بخود مہیا ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز کے اعتبار سے مقصود بھی ذات ہوتی ہے اور دوسری چیز کے اعتبار سے وہ اصلی مقصد نہیں ہوتی۔ گدھا فلام کے اعتبار سے مقصود ہے لیکن کمائی کے اعتبار سے اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ گدھے سے کما کر کھانا اصلی مقصد ہوتا ہے، اس پر بوجھ لاد دینا، اس کے ذریعے سے کمانا کھانا، اس لیے اصلی مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے اصل مقصد سے سرفراز رکھنا چاہیے، اور اگر گدھا بھی نہ ہو تو منزل کی طرف پیدل چل پڑنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ جیسے ایک دوست کا کرتا ہوں نا، کہتا کہ مجھے پتہ چلے نا فلاں جگہ پہنچنا ہے تو میں گاڑی کرا لاں گا، گاڑی پنچر ہو جائے کسی کو لفٹ مل لاں گا، وہ بھی نہ ہو جائے پیدل چلتا ہوں، دوڑ لا لاں گا یا پہنچنا ضرور۔ جب ہم نے منزل کا تعین کر لیا تو پھر ہم پہنچنا ضرور۔ فرض کرے کسی کو بھوکا رہنے کا مزہ آنا شروع ہو جائے نا تو کھاتے دل نہیں کرے گا، وہ کھاتے رہنے لگے گا جو روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اسے بھوکا رہنے کا شوق ہو جائے گا۔ جس چیز کا شوق پڑ جائے تو اس کے لباس میں خود بخود ہی مل جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں میرا یہ نہ مجاہدہ نہ ٹوٹے، میں اس طرح نہیں کھانا چاہتا، میں بھوک رکھ کر ہی کھانا چاہتا۔ پھر فرمانے لگے کہ نفس امارہ کی ہیلا جوئی کی وجہ سے مجاہدہ سے باز نہ رہنا چاہیے، یعنی اگر نفس امارہ بار 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 تجھے سمجھاتا رہے نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر، کبھی تو ہارے گا کبھی جیتے گا، لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، لیکن کہنا میں چلوں گا ضرور، قدم ضرور بڑھاتے رہنا چاہیے۔ جیسے اکثر ہوتا ہے بندہ، ہم کسی کو مثال دینے کے لیے کہتے ہیں یار تو 5 دن ایک ہی پڑھ لے نماز، پڑھتے صحیح، اپنا لاتے صحیح، پڑھتے 5 نہیں، لیکن ایک تو شروع سے کرنا، چل صحیح، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا، ابھی اسٹارٹ تو دے۔ تو نفس امارہ کی ہیلا جوئی کی وجہ سے مجاہدہ سے باز نہ رہنا چاہیے۔ میں کبھی بھی جاتا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے تو بعض کا دماغ بالکل موف ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کے پڑھانا کیا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے لوگوں کو سارا سے پتہ ہے کی پڑھاؤں گا، کی دسنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، لیکن جب ممبر رسول پر بیٹھتا ہوں اسٹارٹ کرتا ہوں خود ہی سارا کچھ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر جو جدھر سے دماغ میں ہے پھر بولتا رہتا ہوں۔ تو نفس امارہ کی ہیلا جوئی کی وجہ سے مجاہدت سے باز نہ رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو ہر حال میں اپنا فریضہ عبادت تو بجا لانا ہی ہے، اللہ سے محبت تو کرنی ہے، سب سے بڑا فرض اللہ سے محبت کرنا، سب سے بڑا فرض اللہ سے محبت کرنا، یہ بندہ اللہ سے محبت کرے یہ اس پر فرض ہے، کیونکہ انسان کو ہر حال میں اپنا فریضہ عبادت تو بجا لانا ہی ہے، اس لیے کہ بغیر عمل کے کوئی پھل نہیں ملتا، بغیر عمل کے کوئی پھل نہیں ملتا، عمل کریں گے تو پھل ملے گا، نماز پڑھیں گے تو درجہ ملے گا، اگر گاڑی رکھیں گے واجب ادا کریں گے درجہ بلند ہوگا، اس لیے بغیر عمل کے کوئی پھل نہیں ملتا۔ کسی نے نہ کاٹا جب تک کہ کچھ بویا نہیں، بوؤں گے تو کٹاں گے، جو فصل لائی گی تو کٹاں گے، اس لیے پہلے بویا جائے گا پھر کاٹا جائے گا۔ ہاں بعض حالات میں خصوصی رحمت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دیتا ہو، اس کی مرضی ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل آ جاتے تھے وہ اللہ دے دیتا،
اور جب برکت آنی ہوتی ہے نا تو پھر پتہ نہیں لگتا، برکت ہو جاتی ہے اور چلا جاتا ہے. یہ کبھی کبھی لمحات آتے ہیں. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ فصل ہماری ہوئی ناقص سے زیادہ اچھی نہیں ہوئی. سمجھ لیں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 36 کلو ہمارے پاس صرف چاول ہے. 36 کلو ہمارے پاس چاول ہے جو ہم نے پروڑے میں ڈال دی. کہیں گے ہم نے بھی کھانے کریں، مہانہ محفل آنی، مہانہ محفل بھی پکا دیں. وہ چلتے چلتے 6 ماہ گزر گئے نا تو دل میں آیا اتنا کھا لیتا ہے تو 36 کلو تے گئے سن صرف، اتنے زیادہ تو ہے ہی نہیں سن. کہ جب ہم نے وہ پرولے کا اوپر کھولا نا وہ 36 کلو پڑے ہوئے. تو آپ فرمانے کہ میں نے جا کے پھر رحمۃ اللہ کو بتایا کہ اس طرح سے نا میں نے اس طرح ہوا تو یہ معاملہ ہوا. اب میں اگر تو نہ کھولتا تو قیامت تک جاری رہنا، کیونکہ برکت پڑ گئی تو وہ چلتے رہنا. تو نے کھول لیا وہ ختم ہو گئی. وجہ سے حضور کی بھی کئی مثالیں آتی ہیں نا، آٹے کے چکے چلنی شروع ہو گئی. انہیں کہ پڑھ اٹھا کے دیکھے تھلے گندم پہنی کتوں پڑی، کیونکہ نہ دیکھتا تو چلتی رہے. اسے کبھی ہوتا ہے نا کہ کام چل رہا ہوتا تو چیز چک کے نا دیکھو چلن دیا کرو. ہوں تھی بھانڈا ہو جائے رکھا جی چک کے کرنا پہنتا ہے ایشو، ٹھیک ہے نا، ورنہ کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے. کسی نے نہ کاٹا جب تک کچھ بویا نہیں. ہاں بعض حالات میں خصوصی رحمت ہو جاتی ہے. جس غیبی خزانے کے لالچ میں تو پڑا ہے کما کر کھانا اس میں کب پانے ہیں. بندہ سوچتا رہتا ہے. میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، جیسے کل میں نے بتایا تھا یا پاکستان میں اگر کرپشن کو ختم کرنا دعا کر دوں میں کہ 99% بندے مر جائیں گے. جو کرپٹ نے سارے جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈاکے پانے والے، برائبری لینے والے، دھوکہ دہی عام تو بچن بھی کھیڑی. میں کہ یا اللہ تو ہے دنیا چلانا ہے، تو بہت اچھا چلانا تجھے مجھے چاہیے. حقیقت میں مجھے اللہ کریم فرما دینا میں تمہیں شاد باغ علاقہ دے دینا، ان تو آپ کنٹرول کر لینا. کہ میں تیری مہربانی مجھے چاہیے تو بڑا ہوتے جا کنٹرول کیتا ہے. ساڈا کی ہوئے گا، ساڈا جدھر دل آئے گا اسی کہیں گے یہ مل جائے، وہ جدھر جانا ٹھیک کر رہا ہے. ابھی اپنے دل کے تابع ہوا گے وہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا ٹھیک کرے گا. ایسے ہمارے اپنے اختیار کے پیچھے یا تعلق اللہ تعالیٰ اختیار بھی دینا چاہیے نا، تو دھیان رکھنا ہے نا یار تیرے اختیار سے رہنا چاہیے. آپ بھی تو سارے وہ آسانی چاہیے. جس غیبی خزانے کے لالے میں تو پڑا ہے کما کر کھانا اس میں کم مانے. اگر خصوصی رحمت سے کچھ ملنا ہے تو خود ہی مل جائے گا. یاد رکھو اگر مگر میں پھنسنا عمل میں مانے بنتا ہے اور اسے سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگر مگر میں پھنسنا یقین کے منافی ہے اور یقین ہی عین ایمان ہے جو ہماری یقینی کیفیت ہوگی. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے امید ہے اپنے تو 90% امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بخشے. 90% مجھے امید ہوتی ہے اپنے عملوں پر، اپنے عملوں پر اللہ کے لیے پر امید ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے. 90% 10% کبھی ایسے ہی بندہ ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر میں پر امید رہتا ہوں. اور اگر کہیں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب میں خود میں سستی محسوس کرتا ہوں یا غفلت محسوس کرتا ہوں تو اس پر اپنے آپ پر غصہ آتا ہے کہ جانا تو جنت ہے، بننا تو بڑا ٹھیکیدار، کام کیوں نہیں کرتا میں غفلت والے. اس پر اپنے آپ کو کڑنا پڑتا ہے. ورنہ 90% یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف کر دے. ہو سکتا ہمارے خود کے کسی ہوتا. اگر مگر میں پھنسنا یقین کے منافی ہے، یقین ہی عین ایمان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مگر کا خیال شیطانی کام کا دروازہ کھولتا ہے. اگر مگر نہیں کرنا. بڑے گریٹ آدمی وہ ہوتا ہے بیٹے جو جاب ہے سب یہ جاب میں کرو. جیسا میں کل ادنان کی مثال سمجھائی تو انہوں نے کہا یار وہ بٹ سویٹس تو ڈبل روٹی لے کے آنی ہے، تمہیں پتہ ہے کہنا نہیں. چلو میں کسی اور کو کہہ دوں میں بندہ کو کہا میں ایک دفعہ دیکھ لاں گا تو باقی میں لینا. یہ کیا ہے محبت. اور اب دوسرے سے نہیں پائے سر یہ جاب میں کروں. ٹھیک ہے مزہ آتا ہے نا کہ بندہ کہ یہ جاب مجھے دے دیں، باقی ٹھیک ہے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جاب مجھے کر دیں یہ ہم میرے والے کا. وہ جاب جو بندہ کوئی لیتا ہے وہ پانچ جوتی پالش کرنے کیوں نہ یار، جوتی سدھی کرنے کیوں نہ، کچھ بھی ہوئے جاب ضرور لینی چاہیے. کیونکہ جاب لینے کا مطلب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مقصد
کہ بندہ کہتا ہے جدو مرضی کر لی کوئی گل نہیں. ایک ہوتا ہے کہ میں لیتی ہے تو مجھے کرنی پینی, کیونکہ مجھے پوچھا جائے تو لیتے کا کیوں. جو جب جاب لی جاتی ہے تو اس میں وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اگر مگر میں فیصلہ یقین کے منافی ہے, اور یقین ہی عین ایمان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مگر کا خیال شیطانی کام کا دروازہ کھولتا ہے. بہت سے انسان شاید کہ ہو اور اگر میں مر گئے اور آخرت کے درخت کا پھل نہ چکھ سکتے. کہتے اس کی میں مثال میں وضاحت کر دیتا ہوں. یہ فرما رہے ہیں کہتے ایک مسافر رہنے کے لیے گھر تلاش کر رہا تھا. ایک دوست اسے ایک گرے ہوئے گھر کے پاس لے گئے. دوست نے کہا کہ اگر اس کی چھت ہوتی, اگر اس میں کمرہ بنا ہوا ہوتا تو یہ گھر آباد ہوتا, تو تیرا اور ہمارا گھر خوب آباد ہوتا. اگر بنیا ہوتا, اگر اینج ہوتا, اگر اینج ہوتا, ہم کو پڑوس کی وجہ سے آرام ملتا. مسافر بولا اے بھائی کاش کے گھر آباد ہوتا, لیکن اب تو اس میں سکونت نہیں کی جا سکتی. اگر مگر کے خیالی مکان پر رہائش نہیں ہو سکتی. اسی اگر مگر ہمارے پھر مجھے میں کہتے تھے سارے پنڈا چ رواج ہے ہیکل یعنی گوٹ بنانا, پنڈ بنانا, تو سارے آ کے رات بھائی میرے گپا مارتے رہتے ہیں. اچھا کس طرح ہونا چاہیے, انج ہونا چاہیے, انج ہونا چاہیے, انج ہونا چاہیے. رات 12 بجے تو پھر چل پڑتے ہیں. پھر دوسرے آدھے پھر شروع کر دیتے ہیں. یہ ہر دن آ کے گوٹ ہی بنا کے چکر بیٹھے رہتے, بنا کا گلا ہی کری جاتے. یہاں پر بھی یہی حساب کہتے ہیں اگر یہ ہوتا, اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ کر دیتا. میں نے اکثر سنا ہے نا, ایک بندہ کہتا ہے 1 کروڑ ہوئے گا نا تو میں 10 لاکھ اللہ راج داں گا. اور 10,000 روپیہ تو دے, وہ تو دے. ادھر 1 کروڑ ہوئے تو پھر اگر جو ہے اب تو کر. وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ دے واسطے بہت قیمتی ہے. اگر یہ دے دیا تو پھر کیا رہے گا, اگر یہ دے دیا تو پھر کیا رہے گا. اگر یہ سمجھ لیا جائے گا اگر یہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے تو پھر اور مل جائے گا. لیکن وہ اگر جو ہے نا وہ کہ میں اگر دے دیا تو پھر کیا رہے گا, یہ کام خراب کر دیتا ہے. سب یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو, لیکن شیطان ان کو اللہ کی راہ سے اگر مگر کے چکر میں روک دیتا ہے اور بعد میں وہ حسرت میں جلتے ہیں. اگر میں کپڑے پلیت نہ ہوں تو میں نماز پڑھ لوں. اگر دفتر میں تھا تو ایک بندے میں کہ چلا نماز پڑھتے ہیں, کپڑے پلیت, میں تو میرے سے پڑھ پلیت کپڑے نماز پڑھ ہو جائے گی. میں کہ میرے سے گناہ ہوئے گا, مینوں ٹینشن نہیں آئے گا, تو میرے کہنے تک پڑھ آیا چلی ماں مر دے جائے. وہ تو بہانا مک جائے گا نا. جب بہانا ختم ہو جائے گا تو پھر اسے جانا پڑے گا, تو وہ جانا چاہتا نہیں, اس لیے وہ میرے کپڑے پلیت. جب کپڑے پلیت رکھتا کیوں ہے, پاک صاحب کپڑے رکھا تھا لیکن اسے پڑھنی نہیں ہے, اس لیے اگر میرے کپڑے پاک ہوں. سب یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو, لیکن شیطان کو اللہ کی راہ سے اگر مگر کے چکر میں روک دیتا ہے, بعد میں وہ حسرت میں جلتے ہیں. انہوں نے ایسے کہتے ہیں کاش ایسا ہو کہ آخری وقت میں ہمیں کوئی حسرت نہ رہے. اگر ایسا ہو گیا ہوتا یار, اگر اس وقت سمجھ لیا ہوتا تو اب یہ نہ ہو. کام کرنا کر لیں گے جیسے اللہ نے فرمایا اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دونی رمائی. کرنا ہے کر, جہاں عشق کرنا ہے کر لے, جہاں محبت کرنی کر لے, جو کام کرنا ہے کر لے. ابھی کیا منڈے کا بیاہ کرنا کر لے, یہ کہڑی گل ہے, فلانی چیز کرنی کر لے. ہم نے ٹاسک لے کر کام کرتے ہیں, اچھا یہ کرنا کر لے, اس میں کون سی ایسی بات ہے, کر لے ہو جائے گا. ہر انسان نیک عمل چاہتا ہے, لیکن شیطان کی ملمہ سازی سے وہ پہچان نہیں سکتا. وہ اس کے برے اعمال و خیالات اور نفس کی شرارت کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے. جیسے میں نے آگے بتایا نا کہ بابا چاہ میرے میں درد دے رہتا تھا کہ بابا کا تو ہوتے ہیں داڑھی کو نہیں رکھتی, بوڑھا تھا. میں کہ بابا داڑھی رکھ لیں, آخری وقت ہے. اب یہ سمجھتا تھا کہ مجھے سمجھتا تھا کہ یہ بندہ اچھا ہے یار, میں رکھتے لا, لیکن میں نے لوگوں کو اتنا ذلیل کیا ہوا داڑھی پر, اور جو کچھ داڑیاں نے کچھ چاڑیاں نے کوئی ایسے لوگ کرتے نا گلا یار, میں بہت باتیں کی. میں کہ بابا بڑا آسان ہے. کہتا کیا, میں کہ جو تم اینج کر کے کچھ دیکھیں گے نا بابا تو بس اینج کر دیں, وہ سمجھ جائے گا. تو کہہ دیں مجھے معاف کر دے یا میرے کو غلطی سے میں کہہ بیٹھا, میں کو اینا تو کہہ سکتے ہو نا کہ غلطی ہو گئی تھی وہ معاف کر دی, میں تیرے کسی کچھ کہنا تیرے سر پڑ دیں. اور
اگر تو یہ نہیں کرے گا تو تیرا مطلب شکل حضور والی لے کے ہی جانا، تو کسی اور کی شکل لے کے جانا، تو وہ اس کے برے مال و خیالات اور نفس کی شرارتوں کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا صاحب باطن ہو کہ خود اس فریب کو سمجھ سکے اور نیکی و بدی میں امتیاز کر کے عمل کرے ٹھیک، ورنہ اپنے آپ کو کسی شیخ کامل کے سپرد کر دے تاکہ شیطانی اور رحمانی خیالات اور اعمال میں فرق کر سکے۔ وہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سوال تک دس دینا، ایسے کھلو ذرا میرے کو ایک تو کرنے لگے 4 دن رہو گے، 5 دن رہو گے، سر پیڑ شروع ہوئے گی، پھر آہستہ ٹھیک ہوئی ہوگا، پھر تمہیں عادت پائے گی کیوں کرنا ہے کیوں کرنا ہے، پھر وہ تمہیں نوے نوے نقطے نظر آنے شروع ہوئے۔ یہ وجہ کچھ چیزیں تم سائلنٹ کرنی شروع کر دے، کچھ چیزیں تم اختیار کرنا شروع کر دے، کیونکہ اب آپ مجاہدے میں پڑھ گئے تو کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ ان کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کس چیز کے متعلق ہو جائے گا ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، وہ انڈرسکور کرو کہڑی کہڑی چیزیں نہیں۔ تو فرمانے لگے ورنہ اپنے آپ کو کسی شیخ کامل کے سپرد کر دے تاکہ شیطانی اور رحمانی خیالات و اعمال میں فرق کر سکے۔ برے اور بھلے میں تمیز صرف نور فراست سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کسوٹی تمہارے پاس نہیں ہے تو تنہا آگے نہ بڑھ، کل نہ چل دیں، جیسے وہ شعر ہے نا بنا مرشد کامل دے سال کہتے عشق دیرانہ مر بیٹھ ایسے راہ دے وچ شیطان دی ایک اور بلا ماں ہوں۔ اگر یہ کسوٹی تمہارے پاس نہیں ہے تو تنہا آگے نہ بڑھ، کیونکہ نفس چھلاوے کی صورت بقا کے راستے کے سفر سے تمہیں دور کرنے کی تگ و دو کرتا ہے۔ میں جب یہ کتاب لینے کے لیے گیا میں کہ یار یہ کتاب دے دو، ایک پہلے میرے پاس پڑھی ہوتی تو کوئی لے گیا تھا، جو لے گیا اس کی انشاءاللہ کیونکہ یہاں پر معافی یہ نہیں کہنا یار لے گیا تھا اب میں لینے گیا تو اس نے کہا میں کہ کہتا جناب بکدی لوگ لیندے نے کہتے چھاپی جا بیچی جا ایسے حال ہے پیر صاحب۔ اب میں اس پر مسکرایا، ہے یہ تصوف کی کتاب، صوفی کی کتاب، لکھنے والا کمائی کرتا ہے، وہ اس سے کمائی کرتا ہے، اس لیے خوبصورت بنا کر پیکنگ میں، اور جب میں لینے کے لیے گیا تو 2 قرآن اور ایک یہ میں نے لی۔ اب وہ جو دینے والا تھا نا تو کہ کاغذ بڑا مہنگا ہو گیا، پٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے، کاغذ بہت مہنگا ہو گیا، میں اس کو سنتا رہا۔ جب اس نے بتایا نا مجھے نہیں یاد پڑتا 250 روپیہ بتایا، کتنا بتایا، میں نے 3000 روپیہ دیا نا بقایا، میں کہا بقایا ہے یہ کاغذ مہنگا ہو گیا، یہ تم رکھ نہیں میں نے اس میں سے بھی کمائی کر لی، میں کہ اگر تم نے اس میں سے بھی کمائی کر لی یا میں اس میں سے بھی کمائی کرنے لگا، بات سمجھ میں آئی؟ میں تجھے دے کر بھی تو کمائی کرنے لگا، میں تجھے دے کر بھی کمائی کرنے لگا کہ یار رونے ہی روتے رہتے یار، بڑا مشکل آتا ہے، بڑے مشکل آتا ہے، ایک بیچ رہا ہے دوسرا بھی بیچ رہا ہے، خریدار جو ہے اس نے لینی کیوں ہے؟ اسے معلوم ہے کہ یار یہ کام کی چیز تمہارے نہیں ہمارے، اس لیے اگر مہنگی بھی مل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے کام کی چیز، ہمیں اس میں سے کچھ نہ کچھ نقطے ضرور مل جائیں۔ تو کہتے ہیں کیونکہ نفس سلاوے کی صورت بقا کے راستے کے سفر سے تمہیں دور کرنے کی تقاضا کرتا ہے۔ یہ چھلاوے کی آواز انسان کے اندرونی جذبات ہیں جو مال و جاہ اور جھوٹی عزت سے متعلق ہوتے ہیں، مال و جاہ اور جھوٹی عزت سے متعلق ہوتے ہیں، یہ سارے جھوٹی عزتیں مارے جھوٹی عزت بنا کے رکھی ہوئی، ٹھیک ہے، ارے پیر آتا بھی جھوٹی عزت بنا کے رکھی ہے بھائی، ایسے پیر کے درجے کو تھلے نہ لا دے، یہ جھوٹی عزت جو ہے نا یہ کہیں کی نہیں رہی ہے، جھوٹی عزت کا مسئلہ سمجھ رہے میرے جھوٹی عزت بنی ہوتی ہے، جھوٹی عزت بنی ہوتی ہے، سچی نہیں ہوتی لیکن وہ سمجھنا ہوتا ہے میری جھوٹی عزت بنی تو میں کرنا اپنی عزت واسطے بھی، اللہ واسطے نہیں کرنا، میں نے کام کرنا جھوٹی عزت واسطے، اللہ واسطے نہیں کرنا، وہ جھوٹی عزت میں ہی مارا کرنا۔ اصل کو فانی چیز سے جدا کرنے لینے کی استعداد پیدا کر تاکہ نفس کے دھوکے سے بچا رہے۔ صبر و استقلال دل کی آنکھ کھول دیتا ہے، صبر اور استقلال دل کی آنکھ کھول دیتا ہے، اور جب قلب کی آنکھ کھل جائے گی تو اصل حقیقت خود بہت سامنے آ جائے گی، پھر تو ایسا سمندر بن جائے گا جس میں موتی پیدا ہوتے ہیں اور عالم بالا کی سیر کرنے لگے گا۔ اللہ کو مصنوعات و مخلوقات میں دیکھا جا سکتا ہے، میں نے اگر کہا کہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی نور ہے، کسی کے اندر رحم کا مادہ موجود ہے، کسی کے اندر
کیا کہتے ہیں جود و کرم کا مادہ موجود ہے. ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر ہے, کسی کو غلط نہ سمجھے. اگر کوئی تھوڑا ایسے ہے اسے سیدھا کر دیں گے نا, وہ سیدھا ہو جائے گا, وہ شریعت کے مطابق چلے گا. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تیز تھے, جب شریعت میں ہے غصہ وہی تھا لیکن اب شریعت میں تیز تھے. اس لیے کسی کے اندر کی کوالٹی نہیں بدلتی, وہ اچھی یا بری ہوئی, لیکن جب ہم اسے ایسے کر کے سیدھا کر دیں گے اب وہ سوچنے لگے گا میں نے اچھا کیسے کرنا. اینگل سیدھا کرنے کی بات ہوتی ہے, باقی آپ کے اندر ہر چیز موجود ہے. پتہ نہیں کیسی تڑپ ہوتی ہے جب انسان کے اندر لگ جاتی ہے وہ لگن, وہ اسے چین ہی نہیں لینے دیتی, اور خود اسے نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر کوئی لگن ہے. یہ نہ سمجھے کہ اسے پتا ہوتا, اسے بھی نہیں پتا ہوتا, وہ چل رہا ہوتا ہے اور یہ بھی نہیں سمجھ رہا اچھا یار پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں. وہ لو لگن جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے وہ اسے چلاتی رہتی ہے. اگر میں خود کو بھی سمجھوں نا تو شروع سے لے کر آخر تک مجھے تبلیغ کرنے کا شوق ہے. اس لیے میں نے وہ نقطہ بنایا تھا جس دن میں تبلیغ نہ کروں میری موت کا دن. کہ آج اللہ کی بات ہی کوئی نہیں کی, آج دن رات میں نے اللہ کا نام ہی لیا, کسی کو تبلیغ ہی نہیں کیا. تو اس لیے جس دن تبلیغ نہ کرے وہ ہماری موت کا دن. تو اللہ کو مصنوعات و مخلوقات میں دیکھا جا سکتا ہے, اللہ کی صنعت اس کے لیے پردہ پوش ہے, تو اب اس کو کارگاہ عالمی میں دیکھا جا سکتا ہے. کاریگر کارخانے میں ہوتا ہے, اس کو باہر تلاش کرنا بے وقوفی ہے. اسی میں اللہ کے یہیں پر تلاش کرنا. اس کارخانے قدرت میں کام اور کاریگر کو اکٹھا دے, کام اور کاریگر کو اکٹھا دے. جو اپنے وجود میں محو ہوا وہ یہ کارخانہ نہیں دیکھ سکتا, اس لیے اپنی ہستی کو فنا کرنے کے بعد ہی وجود واحد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. فرعون اپنی ہستی کی طرف متوجہ تھا, اس لیے کارگاہ عدم سے اندھا تھا. اس کی ان حرکتوں پر خدا کا فیصلہ زیر لب مسکراتا تھا. اس نے اپنی خودی میں بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے سب جتن کیے, لیکن قدرت نے اس کی تباہی کا سامان اس کے گھر میں سے مہیا فرمایا. اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ سمجھتا تھا کہ میں ختم کر دوں گا, لیکن جسے اللہ رکھے تو کون سکے. اگر بچے 1.5 لاکھ بچے ختم بھی ہو گئے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے. اب فلسطین کا رونا روتے رہتے ہیں, وہاں پر دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے. وہ اس سے پہلے بہت ظلم ہو کر گزرے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے کام کرنا تو کس لیے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. پاکستان میں آپ نے غدار بن کے رہنا ہے. کیا بن کے رہنا ہے؟ غدار بن کے رہنا ہے. آپ نے وفادار بن کے نہیں رہنا. آپ کیوں کہیں گے وہ میں نے کیوں کہا, وہ اس لیے کہا گیا پاکستان کے وفادار کو ہمیشہ غدار کہا جائے. جو بھی پاکستان سے وفاداری کرے غداری کا لیول لگ جائے. اس لیے یہاں پر غدار بن کر وفاداری کرنی ہے اندر کھا. میری بات سمجھ, یہاں بیٹے بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بڑا بننے کی کوشش کریں تو کتے پال لیں. یہ بھی یاد رکھیے گا جب بندہ کوئی دکان کھولتا ہے دوسری دکان پر اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. جو بندہ سیاست میں جائے گا دوسری سیاست میں اس کے مخالف ہو جائے گا. یہ ٹوٹل چلتے ہی رہتا ہے. اس لیے میرا جو ذاتی خیال ہے پاکستان میں غدار بہتر ہے وفادار, کیونکہ وفاداروں کو نا سائلنٹ میں کر دیا جاتا ہے. اس لیے غدار بن کے بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کے کام کیجیے گا. کرنے وفاداری والے, کرنے وفاداری والے ہیں. سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں گا میں ہوں گنہگار پر نیکی کروں گا, ہوں میں گنہگار پر نیکی کروں گا. اب میں یہ کہوں گا نیکوکار ہو تو میرے کو گناہ نہ ہو, یہ تو الٹا کہوں گے. اس لیے کہیں گا ہوں میں گنہگار پر نیکی کروں گا. اچھا نہیں پر کچھ اچھا کرنے کی گل نہیں. ایک ایسا کام کریں گے تو ہم کو چنگا لازمی طریقے سارے مکمل چنگے ہوئیے. جتنے بھی ہم سے تھوڑا سا پڑھ کے کر لیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ابھی جو میں نے کہا نا جھوٹی عزت کری. اگر میں یہ کہوں کہ میرے سارے کام بن جاتے ہیں تو میں پھر جھوٹی عزت کرا کبھی میں وہ کام نہ اپنی گلا نہ کرا تو یہ نہیں ہو سکتا. میں بیمار ہوں تو میں آپ کے سامنے آ کہتا ہوں میں بیمار ہوں, مجھے بخار چڑھا ہوا ہے, میں کوئی جھوٹی عزت نہیں رکھتا. آپ کے سامنے کہہ دیتے یار میرے ساتھ مسئلہ ہے یا پتری ہے تکلیف ہو رہی, آپ کے سامنے کہہ دیتے. کیونکہ میں ان نیچرل آدمی تو نہیں نا, کوئی سپر ہیومن بینگ تو نہیں ہوں کہ جیسے کچھ ہو نہیں سکتا. ہم بھی انسانوں میں سے, ہمیں سب تکلیفیں ہمیں بھی آئیں, پریشانیاں ہمیں بھی آئیں. اس لیے پریشانیوں کا اظہار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی جھوٹی عزت نہیں بنا کے رکھنا. فرعون اپنی ہستی کی طرف متوجہ تھا, اس لیے کارگاہ عدم سے اندھا تھا, لیکن اس کی ان حرکتوں پر خدا کا فیصلہ زیر لب مسکراتا تھا. اس نے اپنی خودی میں بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے سب جتن کیے, لیکن قدرت نے اس کی تباہی کا سامان اس کے گھر میں ہی مہیا فرما دیا. آپ کے اندر ہی بیماری موجود ہوتی ہے, اور جب مرنا ہوتا ہے آپ کے اندر سے ہی ایسے کر کے وہ وائرس ہوتا ہے, دھماکہ ہوتا ہے اور آپ موت کے راستے چلنا شروع کر دیتے ہیں اندر سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ہی سامان مہیا کیا ہوا.
باہر نہیں اندر ہی کھاتے ہیں، سب کھل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں ہی پرورش پاتے رہے۔ نفس جو ہمیشہ اپنی تن پروری کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دوسروں پر دشمنی کا گمان کرتا رہتا ہے، اس کی مثال فرعون جیسی ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پڑتا ہے، تاڈے اندر ہی پلتا ہے، تاڈے اندر ہی نفس انج کر کے موٹا ہو کے بیٹھا ہوں سکون میں، تھی باہر لب دے وہ اندر ہی تاڈے ہوں۔ جسے کہا جاتا تھا فقیری کو پسند کر امیری کو نہیں، فاقے پسند کر روٹی کو نہیں۔ یہ جتنی ساری باتیں نا وہ اس لیے کی جاتی ہیں، انہوں نے پسند کر انہوں نہیں۔ چلو اتنا کر لیں کافی ہے ہمارے لیے کہ اگر کھانے کو نہ ملے تو رولا نہیں ڈالنا چاہیے، اگر اچھی چیز نہ ملے تب بھی رولا نہیں ڈالنا چاہیے۔ اتنا کر لینا چاہیے اپنے طرف سے کہ یار کبھی ایسا ہو جائے تو ہمیں اس بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ یار کچھ کھا نہیں۔ بچپن میں میری عادت تھی کہ گھر میں کوئی چیز پکی ہوتی نا، کوئی دوست آج تک دال چاول پکے رہ کر یار کٹھے کھا لیتے، کوئی کیا کہتے ہیں نا روح رائے نہیں کرتی کہ یار میرے کو چیز پہ اندر سے رہنے دے، یار کی کہے گا۔ حتیٰ کہ میں نے یہاں تک مجاہدہ کیا ہوا تھا، 2 بسکٹ پڑے نا، ایک بندہ آ گیا، میں 1 کپ چائے اور 2 بسکٹ اس کے آگے رکھ دیا، ماں میری نے کہا 2 رکھے نہیں، میں کہہ رہا کھانے 2 نہیں، 12 ڈبے 2 ہی کھائے گا، ماں نہیں کھائے کوئی گل نہیں پورا۔ میں تو ماں کچھ نہیں ہوتا، انہیں کی کہنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ میں نے سارے کام کر کے دیکھے ہوئے، کھ نہیں ہوتا، صرف اپنے اندر جھوٹی عزت ہوتی ہے کہ اگلا کی کہہ دے گا، اگلا کیا دے گا، پہلے کہہ دو بھائی میرے پاس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، باقی آپ کی آپ بیٹھنا چاہیں تو گھر حاضر نہیں، کسی اور گھر جا سکتے ہیں، جھوٹی عزت نہیں۔ اسی یہو جہاں گلاں نہیں کریں، اچھی اچھی گلاں ربنا تقبل منا یا اللہ مہربانی فرما، رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، جھوٹی عزت جھوٹی شان و شوکت سے محفوظ فرما، اضطراری مجاہدے بھی عطا فرما، اختیاری مجاہدے بھی عطا فرما، بس تو ہمارے سامنے ہو اور تیرے لیے ہی سب کچھ کرتے نظر آئیں، جہاں رہیں تیری پناہ میں رہیں کہ اللہ ہر بلا بلا سے محفوظ رہیں، نفس امارہ کی شرارتوں سے بچتے رہیں، روح کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اپنا ایمان بچائیں، دوسروں کو دیتے نظر آئیں، سب کے لیے دعائیں کرتے نظر آئیں، خلوص کی دولت سے سب کو مالا مال بنا دے، فرما دے، کرم رحم سب پر فرما دے، یا اللہ یا رحمان سب اتنا لگ ایمان، آمین رحمتی یا